رونق عظیم الشان اجلاس جس کا سلسلہ دن میں بھی جاری رہا اور دن کا اجلاس خاص طریقے پر مستورات کے لیے اور اب مغرب بعد سے جو جلسہ شروع ہوا ہے یہ ایک مشترکہ اجلاس ہے جس میں اس وقت ہماری اسلامی مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے بزرگ حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں. اسٹیج سے آپ حضرات کو بچیوں کے ذریعے بھی دینی تقاریر سننے کو مل رہی ہے اور اسی اسٹیج سے اپنے مدرسہ تعلیم القرآن میں پڑھنے والے ہمارے عزیز طلبہ ان کی بھی کارگزاری آپ کے سامنے آ رہی ہے. اسٹیج پر اکابر علماء کرام کی بڑی جماعت موجود ہے. اگر سب کو موقع دیا جائے تو کافی وقت آپ کا جلسہ چل سکتا ہے مگر یہ کہ ذمہ داران مدرسہ نے ایک ایسا اچھا نظام بنایا ہے کہ ہم اپنے اس اجلاس کو 11 بجے کے آگے پیچھے انشاءاللہ مکمل کر لیں تاکہ آپ کے آرام میں بھی خلل نہ پڑے, روزانہ کی طرح آپ کی نیند پوری ہو اور جانے والوں کو بھی اپنے ٹھکانے تک پہنچنے میں سہولت ہو. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لائق تحسین, قابل مبارکباد اور لائق ستائش انتظام ہے. ہمارے محترم جناب قاری محمد عادل صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار, ان کے ساتھ میں چلنے والے, ان کے ساتھ میں تعلیم کے اس میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تمام ہی حضرات اس ادارے میں جو محنتیں فرما رہے ہیں اور تعلیم کے لائن سے جو نتائج, خوبصورت نتائج, اچھے نتائج ہمارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل اور ایک نمونہ بن رہے ہیں. ہمارے قاری صاحب کے زیر انتظام چلنے والا یہ مدرسہ تعلیم القرآن آج بہت سارے تعلیم کی لائن میں آگے بڑھنے والوں کے لیے ایک ماڈل بن چکا ہے, ایک نمونہ بن چکا ہے. اور آج یہاں آ کر کے لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس نظام کی ضرورت ہے. ابھی مجھے ملے یہی کہ دفتر میں دسترخوان پر آپ کہاں سے کہ فلاں جگہ سے جلسے میں مدعو ہے کہ نہیں, میں تو قاری عادل صاحب سے ملنے کے لیے, ان سے ان کا نظام معلوم کرنے کے لیے, تعلیم کا طریقہ کار معلوم کرنے کے لیے, ان کا نصاب تعلیم سمجھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی اپنے یہاں اسی طرح اپنے یہاں کی بچیوں کا اور بچوں کا تعلیم کا نظم کر سکوں. ہمارے مولانا شکیل احمد تشریف فرما ہے, بڑے دنوں سے بڑی فکر لگی ہوئی ہے, ایک کڑھن ہے, اس طرح سے رات دن یہی چیز پریشان کر رہی ہے
کے نام پر ایک سازش ہے، تعلیم کے نام پر ایک منصوبہ ہے، تعلیم کے نام پر ایک بہت بڑا کھیل کھیلے جانے کی اسکیم ہے کہ تعلیم کے نام پر ہماری آنے والی نسلوں کو دین سے مکمل طریقے پر دور کر دیا جائے، ان کے ذہنوں میں، دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائے، ان کی سوچ میں آوارگی، آزادگی ڈال دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدلتے ہوئے حالات کو، آج پابندی لگ رہی ہے، آج کورٹ بھی یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے، فیصلہ ججمنٹ دے رہا ہے کہ اسکول کے ڈریس کا، اس کی یونیفارم کا بچیوں کو بھی پالن کرنا ہوگا۔ وہ حجاب کے ساتھ اسکول نہیں آ سکے گی، حجاب کے ساتھ ایک ساتھ میں نہیں بیٹھ سکے گی، اور جو بچیاں ایک ساتھ میں نہیں بیٹھ سکے گی ان کو تعلیم کی لائن سے بالکل الگ تھلگ ڈال دیا جائے گا۔ آج جو نصاب، جو کورس اسکول کا آنے والے وقت میں سامنے آ رہا ہے، آنے والا ہے، جو مرتب ہو چکا ہے، مکمل طریقے پر ہندو کلچر، غیر اسلامی کلچر ہماری آنے والی نسلوں میں ڈالنے کی، پوری طریقے پر ان کے دماغوں میں بھرنے کی پلاننگ تیار ہے۔ آنے والے کورس میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ سیکس کا بھی ہے، یعنی انہیں جنسیات کا بھی سبق پڑھایا جائے گا، جنسیات کی لائن سے بھی انہیں تیار کیا جائے گا۔ میں جنسیات کی اور سیکس سبجیکٹ کی یہاں پر تشریح نہیں کر سکتا، کھول کے اس کو نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی تقریباً طے ہو رہا ہے کہ آنے والے نصاب میں بھاگوت گیتا بھی داخل کی جائے گی، اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اجلاس میں، سیشن میں 2019 میں یہ بل پاس ہو چکا ہے کہ 4 برس کی عمر سے لے کر 18 سال تک ہر لڑکا، ہر لڑکی، اسے اسکول میں آنا کمپلسری ہوگا، لازمی ہوگا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو، کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے گھر پر نہیں روک سکتی ہے، اسے اسکول جانا پڑے گا۔ اگر ہمارا بچہ، ہماری بچی اس ماحول کے اسکول میں، اس نصاب کے اسکول میں جس میں سیکس بھی ہے، جنسیات کا سبق بھی، چیپٹر بھی ہے، جس میں بے حجابی بھی ہے، جس میں اسکول کے اپنے بنائے ہوئے ضابطے اصول بھی ہیں جن کو فالو کرنا لازمی اور کمپلسری ہوگا، ایسے میں ایک مسلمان اپنے اسلام کو، اپنی اسلامی تہذیب کو، اسلامی اقدار کو، اپنے شرافت کے لباس کو، اپنی حیا کی چادر کو کیسے باقی رکھ سکتی ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی حیا کی چادر آپ کے سر پہ رہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا دین آپ کی زندگیوں میں باقی رہے۔ ان کا تو مقصد آج تک تو یہ رہا کہ ان مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ آج تک تو کوشش کی گئی کہ مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بنا کرایا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کو آتنکواد کا سب سے بڑا کیندر کہا گیا۔
دہشت گردی کا الزام لگ جائے اور دہشت گردی کے الزام کے تحت پھر ان پر پابندی عائد کر دی جائے، پھر جب کہیں پر دہشت گردی کا پروپیگنڈا ہوگا تو میں یا آپ ایسی جگہ اپنے بچے بچی کو پڑھنے کے لیے کیوں بھیجیں گے کہ وہاں تو دہشت گردی ہے؟ ہمارے بچے پر بھی کل دہشت گردی کا جرم عائد کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں اس کو بھی لپیٹا جا سکتا ہے، ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس میں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آج تک چاہتے ہوئے بھی کسی مدرسے میں دہشت گرد نام کی کوئی چیز، نہ انکوائری کمیشن، نہ انٹیلیجنس کے لوگ، نہ خفیہ محکمے کے لوگ، نہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آج تک کسی مدرسے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ بھی بل آیا تھا ہمارے یوپی میں، اتر پردیش میں کئی برس پہلے، کہ مدارس کو ریگولیٹ کیا جائے، ایک ریگولیشن بل۔ ایسا بل کوئی مدرسہ بغیر پرمیشن کے نہیں بن سکتا، دروازہ بغیر ڈی ایم کی پرمیشن کے نہیں لگ سکتا، دروازے پر تالا بغیر پرمیشن کے نہیں لگ سکتا، اور طریقہ وہی ہے بالکل جو اسپین میں ہوا۔ اسپین میں مسلمانوں کو دین اسلام سے کیسے الگ کیا گیا، مسجدوں کو استبل ڈانسر ہاؤس کیسے بنایا گیا، بالکل وہی طریقہ یہاں دہرانے کی کوششیں، سازشیں لوگ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اسپین میں کیا ہوا؟ اسپین میں یہ ہوا کہ جو مسجد تھی، مسجد کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگا دیا۔ مسجد کے متولی کے پاس نوٹس آ گیا، آپ مسجد کا ٹیکس بھرے۔ متولی نے، انتظامیہ کے لوگوں نے کہا بھئی یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ تو پلے ہاؤس ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس سے پرارتھنا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ ان کا جواب یہ تھا جب آپ اپنے ہاؤس کا ٹیکس دے سکتے ہیں، واٹر ٹیکس دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، بجلی کا ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ تو تمہارے خدا کا مالک کا گھر، اس کا ٹیکس تم کیوں نہیں دے سکتے؟ آخرکار انتظامیہ نے ٹیکس دینے کا انتظام کیا، چندہ کیا۔ مسلمانوں کے پاس کے علاوہ ہے کیا؟ مسلمانوں کے یہ ادارے مسلمانوں کے چندے سے چلتے ہیں، حکومت سے کوئی ایڈ نہیں لیتے، کوئی امداد نہیں لیتے۔ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ خرچ 45 کروڑ سے زیادہ ہے، 5000 کوئنٹل سے زیادہ غلہ لگتا ہے، چاول الگ ہے، باقی سامان الگ ہے۔ یہ سب کچھ ماشاءاللہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمان پائی پائی جمع کر کے اپنے ادارے کو چلاتے ہیں۔ آج تک پائی بھر بھی دارالعلوم دیوبند میں کسی سرکار سے مدد نہیں لی ہے۔ انہوں نے بھی چندہ مانگا، چندہ کر کے مسجد کا سالانہ ٹیکس بھر دیا۔ اب دوسری بات سامنے آئی، یہ تمہارے پاس پیسہ آیا کہاں سے؟ اس کی رسیدیں نکلاؤ۔ چندہ کس سے کیا؟ جب شاہد صاحب نے، شاہد صدیقی صاحب نے 25,000 روپے دیے، فلاں حاجی صاحب نے 31,000 روپے دیے، فلاں صاحب نے 11,000 روپے دیے۔ اب انکم ٹیکس والے پہنچ گئے 31-25,000 روپے دینے والے کے پاس۔ اچھا بھائی بڑے مالدار ہو،
ٹیکس والوں کا چھاپا پڑ گیا. آنے والے سال جب پھر مسجد پر ٹیکس لگا اور مسجد کی انتظامیہ متولی صاحب پہنچے حاجی صاحب کے پاس, امین صاحب کے پاس, میں پھر ٹیکس بننا چلتا. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا, اللہ کے لیے معاف کرو, پہلے دے دیا تھا, آج تک پھنسے ہوئے ہیں انکم ٹیکس کے جال میں. انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. بغیر رسید کے چلتا کوئی دے مسجد کو تو پھر مسجد والوں سے پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا, کہیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, ہاں باہر سے آ رہا پیسہ, تو پکڑے جائیں گے. اور اگر نام بتائے تو بیچارہ دینے والا پکڑا جائے گا. بالآخر دینے والے نے بھی نہیں دیا, مسجد والے بھی جمع نہیں کر سکے. ایک دن وہ آیا کہ سرکار نے اعلان کر دیا فلاں تاریخ تک اگر اتنا ٹیکس جو پچھلے سال کا رک کر پر سود لگا کر اتنا بیٹھتا ہے جمع نہیں کریں گے تو مسجد کو نیلام کر دیا جائے گا. بالآخر مسجد نیلام کر دی گئی اور نیلام کرنے کے بعد اس مسجد کو ڈانس ہاؤس, ناچنے کی جگہ, استبر گھوڑے باندھنے کی جگہ, مدرسے اسٹاف بند ہو گئے, مسجدیں بند ہو گئی, بک گئی, نیلام ہو گئی. اور جب مدرسے نہ رہے, اللہ کا نام بتانے والے, اللہ کا کلمہ سکھانے والے, روزہ نماز کی فرضیت بتانے والے, غسل کے فرض, وضو کے فرض بتانے والے, دین کی بنیادی باتیں بتانے والے, دین کے اساسی عقائد بتانے والے, نبی کی نبوت کو بتانے والے, صحابہ کے مقام کو بتانے والے, ائمہ کے اجتہاد کو بتانے والے, تو پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ حالت اس پہل میں ہوئی کہ مسلمان کوئی جنازہ ہوتا یوں ہی گڈھا کھود کر اس میں ڈال کر مٹی بھر دیا کرتے تھے. ان کو خبر نہیں ہے, وہ جانتے نہیں ہیں کہ اپنے مردے کو نہلایا, کفنایا, دفنایا اور جنازے کی نماز اس کی پڑھی جاتی ہے. یہ صورتحال وہاں کی ہوئی. اسی طرح کی اسکیمیں, پلاننگ, سازشیں یہاں بھی رچنے کی کوششیں کی جا رہی. ان حالات میں ان تمام کی تمام سازشوں سے اپنے آپ کو, اپنی آنے والی نسلوں کو, پوری ملت اسلامیہ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ جو ہمارے اپنے ذہن میں, میرے اکیلے کے نہیں, حضرت مولانا شکیل صاحب, حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہ جو مجھ سے پہلے شروع میں بیان کر کے چلے گئے, جو صدر ہے ہماری تنظیم اتحاد المدارس الاسلامیہ العربیہ کے, میں بھی ان کے ساتھ میں علماء کرام کی میٹنگ میں گھنٹوں گفتگو کرنے کے بعد ہم نے 3 کاموں کو چھانٹا اور 3 کاموں کو لے کر تحریک بنا کر, مشن بنا کر, اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہم لوگ اپنے طور پر جیسے اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے, جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, جیسے ہمارے پاس اسباب ہے, وسائل ہے, جہاں تک ہم جا سکتے ہیں, جتنی زور سے ہم کہہ سکتے ہیں, جس انداز میں ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم جا کر کے تقریباً 15-16 میٹنگیں ہم نے مختلف علاقوں میں کی, مغربی اتر پردیش کے اضلاع میں, اور لوگوں سے, عوام سے, ذمہ داروں سے, مدرسے والوں سے, اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے 3 باتیں ہم نے کی ہیں, کہی ہیں, اور یہی ہر جگہ کہنا چاہتے ہیں. اور اللہ پاک جب تک توفیق دے گا تو کہتے رہیں گے کہ مسلمانوں, اگر ہندوستان میں عزت کے ساتھ اپنا وجود چاہتے ہو, مسلمانوں اگر تم اپنے آنے والی نسلوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہو, مسلمانوں اگر تم اپنی نسلوں کو اس لائق اور ایسا قابل بنانا چاہتے ہو جو سامنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر سکے, تو ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں.
मुसलमान कोई बहुत बड़े ताजिर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े कारोबारी, फैक्ट्रियों मिलों के मालिक नहीं है। बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो पैसे कमाते हैं, रात दिन की खून पसीने की गाढ़ी कमाई। मुसलमान आपस में लड़कर चुपके से थाने में पहुंचाते। हमारा पैसा, हमारी साल भर की खून पसीने की गाढ़ी कमाई छोटे छोटे बच्चों में आपस में जरा सी कोई बात हो गई, बड़े निकल आए, लाठियां निकल आई, डंडे निकल आए, पत्थर निकल आए, ईंटें निकल आई, कुछ और हुआ वो भी निकल आया और बड़े आपस में गुत्था। फिर उसके बाद पैसे देकर डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट, ताकि सामने वालों को सख्त धाराओं में फंसाया जाए। 302 लगे, 307 लगे, पैसा चाहे कितना मांगो उतना देने के लिए तैयार। दूसरा फरीक बचने के लिए पैसा देने के लिए तैयार। जो कौम अपनी जिंदगी भर की सालों की कमाई, बच्चों की मामूली सी कच्चे खेत में जो लड़ाई हो गई, उस लड़ाई को आगे बढ़ाकर थाने कचहरियों, अदालतों, मुकदमेबाजियों तक अपनी सारी कमाई को पानी की तरह बहा देता है। बहुत से तो घर बेच डालते हैं, जमीन बेच डालते हैं, कंगाल हो जाते हैं, जेवर बेच डालते हैं और पूरी जिंदगी मुकदमेबाजी में गुजर जाती है। भला वो कभी अपने बच्चों के लिए स्कूल बना सकती है? वो कौन अपनी नस्लों की तरक्की का ख्वाब देख सकती है? मैं आपसे बहुत सफाई के साथ पूछना चाहता हूं। आप अखबार भी पढ़ते हैं, हालात से वाकिफ भी हैं, माहौल को भी जानते हैं, इलाके की सूरत हाल भी आपके सामने है। मैं पूरा बात पूछ सकता हूं, आप मुझे बता सकते हैं? सिर्फ मेरठ की बात नहीं कर रहा हूं, जाने की नहीं कर रहा हूं, अपने मगरिबी यूपी, वेस्ट यूपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरे स्टेट की, पूरे मुकम्मल सूबे उत्तर प्रदेश की। कोई खड़ा होकर के मुझे बताए, हो सकता है मुझे खबर ना हो, क्या पूरी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, कहीं 45% है, कहीं 50% है, कहीं 30-32 है, मालदार भी है, ताजिर भी है, क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों की कोई अपनी ऐसी एम्बुलेंस जो किसी सीरियसली हालत के मरीज को इमरजेंसी की हालत में गांव से लेकर किसी बड़े अस्पताल तक ले जा सके? है कोई एम्बुलेंस? आपके अपने इल्म में बताएंगे। इतना बड़ा सूबा, इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद, हालात से सबक सीखो मुसलमानों। जो गुजरे हुए हालात आपके सामने हैं, अगर कोई एम्बुलेंस वाला मना करते मैं नहीं ले जाऊंगा तो बिदारी वाले को, क्या ये मुमकिन नहीं? क्या हो नहीं सकता? जब हिजाब वाली को स्कूल से रोका जा सकता है, हिजाब वाली को रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीने से रोका जा सकता है, तो कल को हिजाब वाली को कोई डॉक्टर ये भी कह सकता है कि मैं इसका चेकअप नहीं करूंगा, मैं इसको दवा नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा ये भी हो सकता है कल को किसी बस का कंडक्टर दरवाजे खिड़की पर खड़े होकर बुर्के वाली के लिए इस बस में बैठने की परमिशन नहीं हो सकता। बस ये नहीं सोचिए, अक्लमंद वही है जो काली घटाओं को देख करके अपनी छत के बारे में सोच ले। अक्लमंद वही है जो देख रहा है कि बादल बरसने वाले, काली काली घटाएं छा रही है, आंधी तूफान आ रहा है, कपड़े बाहर शहर में है, गन्ना शहर में है, वो अपने गन्ने को
کپڑے کو بارش برسنے سے پہلے پہلے برسنے والی بارش سے بچا لے تو یہ عقل مند ہے. اور جو آدمی جب دوسرا دھار بارش برسنے لگے تب بھاگے اور بھاگ کر کے کپڑے اٹھائے, خود کو بھی بھگو لے گا, کپڑے بھی بھگو لے گا. یہ بے وقوف ہے, یہ احمق ہے, یہ سمجھدار اس کو نہیں کہا جا سکتا. تفصیل سے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ مولانا شکیل احمد صاحب. میں تو ان سے شروع میں کہا کہ میں زیادہ نہیں عرض کروں گا. آج ایسے مدرسوں کی ضرورت ہے جیسے یہ تعلیم القرآن, ایسے انتظام کی ضرورت ہے جو قاری عادل صاحب نے بنایا ہے, جہاں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کے حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کا, ہندی کا, انگریزی کا, میتھ کا, سائنس کا اور سائنس کا انتظام ہے, اور بہت اچھے انداز میں اور باقاعدہ معقول طریقے پر پورے نظم کے ساتھ. ابھی بتا رہے تھے شاہد امین صاحب کہ ہمارا چینل جو خالص انگلش میڈیم اسکول ہے وہ اپنے یہاں کی بچیوں کا ان سے کمپٹیشن کرانے کے لیے تیار ہے. میں زیادہ کیا عرض کروں, بس اتنی آخری بات کہہ دوں, جو آیت پڑھی اس کا مطلب بتا کر آپ سے اجازت لے لوں کہ اگر چاہتے ہو ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے, اگر چاہتے ہو ہمارے بزرگوں کی محنتوں قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے یہ دینی مدارس باقی رہے, اپنی شان کے ساتھ, اپنے وقار کے ساتھ اور اپنی امتیازی شان کے ساتھ, تو پھر تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ اسلامی لباس میں, دین کے ماحول میں, اپنی نگرانی میں اپنے بچوں اور بچیوں کی اصلی تعلیم کا انتظام کرے. انشاءاللہ مدرسے بھی بچیں گے اور آنے والی نسل بھی ہماری ایمان پر انشاءاللہ باقی رہے گی. میں نے آیت سنائی آپ کو, اور وہ آیت میں نے محترم جناب شاہد امین صاحب جو کچھ باتیں اپنے خیالات کا, اپنے دلی جذبات کا اور یہاں کی اپنی ایسی حالت کا جو پائی جاتی ہے ہمارے اندر لاوبالی پر, بے پرواہی, اس کا اظہار کر رہے تھے. اس سے متاثر ہو کر بر وقت یہ آیت میرے ذہن میں آئی. واقعہ سن لیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور ایسے بادشاہ بھی ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پر قائم, اور آپ کی مملکت, آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ آپ کی بادشاہت میں انسان بھی ہے, جنات بھی ہے, چوپائے بھی ہیں, اڑنے والے پرندے بھی ہیں. حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو پرندوں
پھرتی رہتی تھی. ہوتے ہیں بعد ایسے ویرانے جنگل وادیاں کہ جہاں چیونٹیاں زیادہ ہیں، ہر طرف وہی بچھڑی ہوئی نظر آتی ہے. چنانچہ چیونٹیوں میں کی ایک چیونٹی، لفظ زبان میں کہہ دیا کرتا ہوں، کوئی تفصیل نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ چیونٹی جو بولی تھی اپنی برادری کی، اپنی قوم کی، یعنی چیونٹی برادری کی سردارن رہی ہوئی بیچاری، امیرن، ذمہ دارن، چودرن، نمبردارن. تو اس چیونٹی نے جب دیکھا دھول اڑاتا ہوا لشکر آ رہا، اتنا بڑا لشکر اور یہ میری برادری، یہ تو پیروں میں کچل کر مسل کر ختم ہو جائے گی. آج بڑی فکر ہوئی اپنی قوم کی، میری قوم مٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اتنا بڑا لشکر ہے، ان کے پیروں میں دب دب کر کے بچ جائے گی آج میری قوم. اس نے آنے والے خطرے کو محسوس کیا، اس نے آنے والے فتنے کو محسوس کیا، آنے والے طوفان کا مجھ پر، میری قوم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. اس نے اس کو سمجھا. چیونٹی نے لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنا قائد ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنا امیر ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنا بڑا ایسا ہی ہونا چاہیے جو اپنی قوم پر آنے والے کسی بھی طوفان کو دور سے بھاگ سکے اور جاننے کے لیے آنے والا اٹھنے والا کالا کالا بادل یہ کہاں برسنے والا ہے اور کس کے اوپر پریشانی آنے والی ہے اس کو دور سے محسوس کر سکے. ایسا ہونا چاہیے. اور خالی آنے والے طوفان کو محسوس کر لے اور بس نہیں، ایسا ہو ہمارا قائد، ہمارا رہنما، رہبر جو آنے والے طوفان کو بھاگ بھی لے اور اس آنے والے طوفان سے اپنی قوم کو بچانے کی تدبیر بھی کر دی. میں قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک انداز کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. غلطی ہوگی تو انشاءاللہ علماء اصلاح فرمائیں. اس چیونٹی نے آنے والے خطرے کو محسوس بھی کیا اور اپنی قوم کو بچانے کی تدبیر بھی کی. کیا کہا؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیوں کے جنگل میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب ادھر آئے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری برادری، اے میری قوم، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، بچنے کا راستہ، بچنے کا طریقہ صرف اس وقت میں یہ ہے. ہم اس آنے والے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس آنے والے لشکر کو کھڑے ہو کر روک نہیں سکتے، ہم کوئی آڑ نہیں بنا سکتے. جب ہم ایسی پوزیشن میں ہو کہ مقابلہ نہ کر سکے، جب ہم ایسی پوزیشن میں ہو آنے والے کے حملے کو روک نہ سکے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا سر مارنا چاہیے. منع کیا اللہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. پھر اپنے بچانے کی سوچو. یہ لشکر تو گزر جائے گا، چلا جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ چیونٹی نے کہا ادخلوا مساکنکم، تم اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلی جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں، انجانے میں، ناواقفی میں، پتہ بھی نہ چلے، ان کے پیروں میں تلے آ کر مٹ کر تم برباد ہو جاؤ، کچل جاؤ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں انجانے میں کچل نہ دے. فکر کی
ایسی فکر آج مولانا شکیل صاحب کر رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ ایسی فکر آپ کے سامنے بھائی شاہد امین صاحب پیش کر رہے تھے، یہی فکر لے کر ہمارے محترم قاری عادل صاحب جو برابر ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، وہ کڑ رہے، پریشان ہیں، بے چین ہیں، رات دن سوچتے ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، قاری عادل بھی گواہ، مولانا شکیل بھی موجود، مولانا خالد چلے گئے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آج تک ہم نے ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا شکیل آپ کی بیوی کا کیا حال ہے، آپ کے بچے کس حال میں ہیں۔ جب بیٹھے تو یہی بات کریں کہ مولانا کل آپ وہاں فلاں جگہ گئے تھے، اس سلسلے میں بات کی کہ نہیں کی۔ مولانا شکیل سب سے پہلے مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں۔ رات ایک جلسے میں تھے، کل اصل سے پہلے میں پہلے بیان کرنے چلا گیا، مولانا بعد میں آئے، سب سے پہلے سلام کرتے مولانا شکیل نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا جو ضروری بات تھی وہ بھی آپ نے بتائی کہ نہیں؟ بتائیے، کیا ان کی روٹی ہضم نہ ہوتی اگر میں نہ بتاتا؟ کتنی فکر ہے یہ چیونٹی والی فکر، قوم کی فکر، اپنے وطن کی، اپنے ملک کی، اپنے آنے والی نسلوں کی فکر آگے بھی مضمون ہے، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں تو بس اپنے محترم قاری عادل صاحب، ان کے تمام انتظامیہ کے حضرات، ان کے رفقائے کار، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے کو رول ماڈل کے طور پر میں جگہ جگہ جا کر کہتا ہوں اگر مدرسہ بنانا ہے تو جاؤ جانی میں قاری عادل صاحب سے مل کر ان کے وہاں کا طریقہ تعلیم اور نظام تعلیم سمجھ کر کے آؤ۔ اللہ کا شکر ہے یہیں سے متاثر ہو کر سردنے میں بھی کام شروع کیا گیا ہے۔ مولانا شکیل صاحب کا وہاں ایک مدرسہ ہے، بڑی جگہ ہے، 8-9 بیگھے میں ہے، جامعہ عبداللہ ابن مسعود۔ ہم نے حالات کو دیکھ کر کے پورا اپنا ذہن، پورے اپنے منصوبے، سب کچھ بنایا، اپنا نقشہ سب بدل دیا، اور بدل کر کے حالات کے تناسب میں ہم نے سوچنا شروع کر دیا، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ اسی طرح کا دین کی تعلیم کے ماحول میں اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عصر تعلیم کا نظم۔ میں آپ سے بڑی صفائی سے کہتا ہوں آج سے پہلے، اس سال سے پہلے، نئے آنے والے حالات سے پہلے ہم کہا کرتے تھے کئی جلسوں میں، اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں کہ بھیا روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے، روکھی سوکھی کھا لو پر بچوں کو پڑھا لو، روکھی سوکھی کھاؤ پر بچوں کو پڑھاؤ۔ لیکن اس سال ہم نے اپنا یہ جملہ بدل دیا، میں نے تو بدل ہی دیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ روکھی سوکھی کھانی پڑے تب بھی پڑھاؤ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ روکھی سوکھی کی بات نہیں، اگر ایک وقت فاقہ کرنے کی بھی نوبت آ جائے تو بھی بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ ایجوکیشن وار کا زمانہ، آج لڑائی تعلیم کی ہے، جس کے پاس تعلیم کا ہتھیار ہے وہ لڑائی لڑ سکتا ہے، اپنا حق مانگ سکتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کہہ سکتا ہے، سامنے والے کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے، اپنے ملک کے سیکولرز کی اور جمہوری اقدار کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور جس کے پاس تعلیم نہیں، وہ بیچارہ تو جمہوریت کو نہیں جانتا، سیکولرزم کو نہیں جانتا، قانون کو نہیں جانتا، کانسٹیٹیوشن کو نہیں جانتا، وہ کیا بیچارہ کر پائے گا؟ اس لیے محترم اپنے دین کو بچائے اور آگے بڑھنے کا پلان بنائے، اپنی عزت کو بچائے، اپنی بچیوں کو آگے بڑھائے۔ ہمیں بچیوں کی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، نرسوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ڈیلیوری کیسز کے لیے اپنی بہنوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے دیکھو ایک چیز ذہن سے نکال دو، صاحب ہماری بہو ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، ولادت ہونے والی ہے، ہم ایک غیر اجنبی مرد کے یہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں مجبوری ہے،
مجبوری ہے غیر مرد اجنبی اس کے سامنے بے پردہ ہونا. یہ مجبوری کا بہانہ بنا کر کب تک تم آگے مدد کرتے رہو گے؟ کیا یہ مجبوری دور نہیں کر سکتے اپنی؟ مجبوری کا سہارا لے کر کے سست نہ بنو. مجبوری کا نام لے کر کے اپنے آپ کو الگ نہ کرو. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سمجھنے کی، اپنی عقل کے ساتھ آگے بڑھنے کی، دین کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی جمہوری اقدار و روایات کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی بہتر سے بہتر تعلیم کے انتظامات کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء